بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، گزشتہ روز میں نے آپ کو ایک سٹوری بتائی تھی کہ اسلام آباد کا لوکل گورنمنٹ ایک ادارہ ہے ICT، جو ڈی سی کے بالکل بغل میں ہے، ڈی سی کے پہلو میں ہے. وہاں پہ ایک سال کے اندر 200 سے زیادہ جو ہے ٹینڈر ہوئے ہیں. پورے پاکستان میں کلچر متعارف کروایا جا رہا ہے تاکہ کرپشن کو روکا جائے. ای ٹینڈرنگ ہو رہی ہے. CDA میں بھی میں نے سنا ہے کہ ای ٹینڈرنگ ہو رہی ہے، لیکن نہیں ہو رہی تو لوکل گورنمنٹ اسلام آباد میں ای ٹینڈرنگ نہیں ہو رہی. میں نے وہاں پہ جو ان کے ڈیولپمنٹ آفیسر ہیں، لیکن انہوں نے از خود کو SDO ڈکلیئر کیا ہوا ہے، مرزا عمر فاروق صاحب. پھر ان کے اوپر ہیں عزت مآب جناب محمد ظفیر صاحب نے، وہ بھی وہاں پہ ڈیولپمنٹ آفیسر ہیں. انہوں نے ایک سیاسی دباؤ کے ذریعے چیئرمین صاحب ان کو، جو چیف کمشنر بھی ہیں محمد علی رنداوا صاحب، وہ گریڈ 16 کے بندے کو گریڈ 18 کا سیٹ نہیں دینا چاہتے تھے. مصدقہ ذرائع نے مجھے بتایا کہ وہ غصے میں بھی ایک موقع پہ آ گئے تھے، لیکن پھر ایک سیاسی شخصیت جا کے ان کے پاس بیٹھ گئی. انہوں نے کہا کہ جی نہیں، اس بندے کو تو آپ جو ہے ایکسین کا عہدہ دے ہی دیں. پھر ظفیر نے اس طریقے سے وہ ایکسین کا عہدہ لے لیا. باقی جو ہے وہ تو میں آہستہ آہستہ آپ کو بتا رہا ہوں. یہ 4 کا ٹولہ ہے لوکل گورنمنٹ میں جنہوں نے انت مچا رکھی ہے. اب 5 مئی کو ایک ٹینڈر ہونے جا رہا ہے. ایک نہیں، 21 ٹینڈر ہوں گے. 21 ٹینڈر، یہ 1.25 ارب روپے، 1 ارب 24 کروڑ کے یہ ٹینڈر ہیں. اور یہ 4 کے ٹولے میں 2 تو میں نے آپ کو بتایا، ایک مرزا عمر فاروق صاحب ہیں، دوسرے محمد ظفیر صاحب ہیں، تیسرے ڈیلی ویجر ہیں جلیل حیدر شاہ، اور چوتھے ان کے ساتھ ہیں عامر شہزاد. وہ بھی جو ہیں وہ ڈیلی ویجر ہیں. ان کی ایک کمپنی ہے الاثر کنسٹرکشن کمپنی، اس کے ذریعے انہوں نے بے شمار کروڑوں روپے کے اثاثے بنائے. حصہ بقدر جوسا اپنے سرپرستوں کو بھی دیتے ہیں، اور پھر 3-4 ٹھیکیدار ان کے من پسند ہیں. اور میں جمعہ کے دن، چونکہ یہ جتنے بھی ٹینڈر کرتے ہیں وہ جمعہ ہفتہ اتوار کو کرتے ہیں. جمعہ کے دن میں وہاں پہ گیا، ویڈیو بنائی، آپ کو دکھایا اور باب اختیار تک پہنچایا. آرمی چیف صاحب کو اپیل کی، وزیر داخلہ صاحب کو اپیل کی، DC کو اپیل کی کہ جناب آپ اپنی بغل اٹھا کے دیکھیں، آپ کی بغل میں آپ کو کرپشن ہوتی ہوئی نظر آئے گی. بالکل ICT ایگریکلچر کمپلیکس، جس کو میں نے کرپشن کے مندر کا نام دیا ہے. اس پہ ایک دوست جو ہیں ہمارے وازدار تھے مذہبی امور کے، انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ جی ہم تو مذہبی ہم آہنگی کا درس دیتے ہیں، تو آپ نے اس کو مندر کہا ہے. میں نے کہا کہ بھائی ہندوؤں کے ساتھ تو ہماری جنگ جاری ہے، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، لہٰذا ہم اس کو کرپشن کا مندر ہی کہیں گے. پھر اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ڈاکٹر غلام سرور سندھو صاحب. تو آج جو محفل سجنوں نے سجائی ہے، جو لوکل گورنمنٹ والے جو ٹھیکے تقسیم ہیں، 21 ٹھیکے ہیں 1.25 ارب روپے کے. آج وہ وہاں نہیں بیٹھے، ان کو ڈر تھا کہ شمشاد مانگٹ آئے گا یا کوئی ٹھیکیدار ویڈیو بنائے گا، یا شمشاد مانگٹ کا کوئی رپورٹر آئے گا. تو 6 روڈ راولپنڈی میں ایک جگہ پہ انہوں نے محفل سجائی ہے اپنی، تاکہ من پسند ٹھیکیداروں کو یہ ٹھیکے دیے جا سکیں. سندھو صاحب سے میں آج صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سندھو صاحب، جو CDA کا ورکس ڈپارٹمنٹ ہے، اس نے اتنے ٹھیکے پورے سال میں نہیں دیے جتنا انہوں نے لٹا کے رکھ دیا ہے. کیا لوکل گورنمنٹ اتنی پاورفل ہے کہ اسلام آباد کے مضافات میں وہ اربوں روپے کی کنسٹرکشن کے نام پہ فنڈ جاری کرتے رہے اور عملی طور پہ کچھ نظر بھی نہ آئے؟ السلام علیکم سندھو صاحب. جی وعلیکم السلام. جی مانگٹ صاحب. سندھو صاحب، پہلے تو ہم بات کریں گے کہ یہ جو ابھی جو 5 مئی کو ٹینڈرنگ ہونی ہے مینول، انہوں نے میرے کیمرے پہ مانا ہے کہ جی ہم مینول کرتے ہیں. باقی ای ٹینڈرنگ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے ای ٹینڈرنگ میں کرپشن کا امکان کافی کم ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا جی نہیں جی ہم تو مینول کرتے ہیں. تو آج انہوں نے میرے ذرائع نے بتایا کہ انہوں نے محفل سجائی ہے 6 روڈ پہ کہ شمشاد مانگٹ نہ آ جائے. تو پہلے 6 روڈ پہ جائیں، 7 روڈ پہ جائیں، یا 9 ایونیو پہ آ کے کریں، یا کسی پارک میں جا کے ٹینڈرنگ کریں. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ لوکل گورنمنٹ کا یہ اتنا اختیار ہے کہ قومی پیسہ اس طرح لٹا دے وہ ٹھیکیداروں پہ؟ جی مانگٹ صاحب، دیکھیں، اگر آپ پڑھیں کہ اسلام آباد کو دیکھیں تو اسلام آباد کے جو ڈیولپمنٹ کی ابتدا ہوتی ہے، اس کا سب سے بڑا جو لیگل ڈاکومنٹ ہے وہ ہے CDA آرڈیننس 1960. جی، CDA آرڈیننس 1960 میں لکھا ہوا ہے کہ فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ آف دا کیپٹل سائٹ، جی، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی از اسٹیبلشڈ. جی صحیح. لہٰذا اس سے 2 اس کے آگے جا کے ڈائمینشن بنتی ہیں. جی، ایک تو ہے کہ جو ڈیولپمنٹ اس کی کرنی ہے، پلاننگ کرنی ہے، وہ CDA نے کرنی ہے. جی ٹھیک. اب آگے دوسرا ہے کہ آگے جا کے ایک سیکشن ہے جس میں ہے کہ اگر کوئی لوکل باڈی صحیح کسی قسم کے ڈیولپمنٹ کو کرنا چاہے، کوئی اسکیم بنانا چاہے، ڈیولپمنٹ کا لفظ ہی نہیں، اسکیم بنانے کا لفظ ہے.
मतलब कोई डेवलपमेंट की स्कीम, صحیح उसके 2 पैरामीटर्स हैं. جی صحیح एक तो उसकी अप्रूवल इन एनी केस جی صحیح सीडीए का बंदा वहाँ बैठा होगा, جی صحیح और दूसरा वो सीडीए का जो मास्टर प्लान है, सीडीए के रेगुलेशन है, सीडीए के लॉज है, सबसे पहले वो उसके मुताबिक होनी चाहिए. بالکل ٹھیک. मैं अपने एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ कि 1990s में جی صحیح जब मैं सीडीए में आया तो मुझे याद है कि लोकल गवर्नमेंट के जो छोटे मोटे काम होते थे, लेकिन उस वक्त कोई हज़ारों के होते थे, صحیح तो उसके लिए पहले वो सीडीए से काउंसिल ली जाती थी कि क्या ये आपके मास्टर प्लान को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे, جی صحیح मास्टर प्लान की वायलेशन तो नहीं है. جی صحیح अगर सीडीए कहता, बल्कि उसको कहते थे कि सीडीए से वो एनओसी लेते थे बकायदा, جی صحیح کہ جی اگر सीडीए वाले कहते हैं कि नहीं जी ये मास्टर प्लान के मुताबिक नहीं है, तो वो काम नहीं हो सकता होता था. صحیح ایک پہلی بات تو یہ کہ کیا جن کاموں کا ٹینڈر لیا جا رہا ہے, کیا جا رہا ہے ٹینڈر, جن کا کام دیا جا رہا ہے, کیا ان کی کلیئرنس سی ڈی اے پلاننگ ونگ سے ہو گئی ہے؟ یعنی اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. نو تو یہ ہو سکتا ہے آرڈیننس پڑھ لیں. نہیں تو یہ اگر وہ کہیں کہ جی چیف کمشنر صاحب جو ہیں وہ چیئرمین سی ڈی اے بھی ہیں, لہٰذا ان کی ایک آنکھ سی ڈی اے پہ ایک آنکھ لوکل گورنمنٹ پہ, تو ایک آنکھ کو وہ اس طرف ڈال کے کر سکتے ہیں یہ واردات. چیئرمین صاحب لکھ کے دے دیں کہ جی یہ پلان کے مطابق ہے, لیکن ہاؤ چیئرمین کین. تو اب سندھو صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ 2 بندے وہاں پہ ایس ڈی او کی 2 سیٹیں خالی تھیں, دونوں کے گریڈ 16 ہے. یا تو ان کو باہر سے اپنے 2 بندے ایس ڈی او لیول کے لانے چاہیے تھے, لیکن دونوں بندوں نے سیاسی بنیادوں پہ, مرزا عمر فاروق نے بھی اور دوسرے صاحب جو ہیں ظفیر صاحب, انہوں نے ایک نے از خود نوٹس کے تحت سیاسی بنیادوں پہ سیاسی اپروچ کے ذریعے سیاسی درباروں پہ دمال ڈالنے کے بعد انہوں نے ایک نے ایکسین کی سیٹ لے لی ہے اور دوسرے نے ایس ڈی او کی سیٹ لے لی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی مانگڑ صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ ایسٹا کوڈ کو اٹھا کے دیکھ لیں. دوسرا میں سی ڈی اے امپلائی سروس ریگولیشن کی بات کروں گا, اس میں 2-3 چیزیں بڑی کلیئر ہیں. نمبر 1 کہ آپ اگر کوئی بہت ناگزیر صورتحال ہو تو آپ کسی بندے کو 1 اسٹیپ ابو کا لک آفٹر چارج دے سکتے ہیں. لک آفٹر کا دیا ہوا ہے ویسے 1 اسٹیپ ابو, امپورٹنٹ ہے 1 اسٹیپ ابو, 2 اسٹیپ نہیں. نو لکھا ہوا ہے. نمبر 2 اس سے پہلے اس بندے کی کوالیفیکیشن اور ایکسپیرئنس کو آپ کو اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے کہ اس کے بغیر میرا کام نہیں چلتا. نمبر 3 یہ صرف اور صرف 3 مہینے کے لیے ہوتا ہے. میں سی ڈی امپلائی سروس ریگولیشن کی بات کر رہا ہوں, یعنی 3 مہینے سے زیادہ کام نہیں. 3 مہینے سے اگر ایک دفعہ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے, وہ بھی جو اتھارٹی ہے وہ کر سکتی ہے, جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے نیکسٹ ٹو اٹ, اس سے آگے اس کی ایکسٹینشن کا یا اس سے چارج کا کوئی وجود نہیں ہے سی ڈی سروس ریگولیشن میں. اچھا, اس میں واردات جو ہوئی ہے نا سر, یہ جو 2 بندے ہیں مرزا عمر فاروق اور یہ دوسرا جو ظفیر صاحب جو ہیں, انہوں نے اپروچ کر کے پہلے تو یہ ایک منظوری حاصل کی کہ جی ان کو گریڈ 17 میں کنسیڈر کیا جائے گا, جس کو نہیں وہ شولڈر پروموشن کہتے, وہ کنسیڈر کیا جائے گا, یعنی گریڈ 17 کی ان کو تنخواہ دی جائے گی, ابھی پروموشن نہیں ہوئی. تو اس جو لیٹر تھا کہ جی گریڈ 17 کی تنخواہ ملے گی, اس کو انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں, چیئرمین صاحب کو انہوں نے کہا تو وہ آگے لے لی. باقاعدہ ان کی پروموشن گریڈ 17 میں نہیں ہوئی. گریڈ 17 کی پہلی بات 2 چیزیں میں آپ کو بتاؤں. گریڈ 17 کی تنخواہ صرف 17 والوں کو مل سکتی ہے, لک آفٹر والے کو بھی اس گریڈ کی تنخواہ نہیں ملتی. لک آفٹر والا اپنے اوریجنل گریڈ کی تنخواہ لیتا ہے. اگر ان کی ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی کو جو آگے نیکسٹ ہائر پوسٹ ہے اس کا ایکٹنگ چارج دے دیں, لیکن تنخواہ وہ اپنے کی لے گا, تو میرے بھائی جو لک آفٹر ہے, ایکٹنگ ہے یا کرنٹ چارج ہے, اس کی بنیاد پہ آپ اس سے نیکسٹ کی آپ کو نہ پوسٹنگ مل سکتی ہے نہ پروموشن مل سکتی ہے. اچھا, اب ان کے ساتھ سر جی جو دوسرے 2 ہیں جلیل حیدر شاہ اور عامر شاہ, دونوں ڈیلی ویجر ہیں, ان کو یہ ہر اپنی کمیٹی میں ایز اے اسپیشل کوآرڈینیٹر رکھتے ہیں. اسپیشل کوآرڈینیٹر پہ میں کیوں زور دے رہا ہوں کہ ان کے جو معاملات لین دین کے ٹھیکیداروں کے ساتھ مبینہ طور پہ, پھر ان کی اپنی ایک کمپنی ہے الاثر انٹرپرائزز. سندھو صاحب دیکھیں ہم کتنے بے رحم ہو گئے ہیں کہ ہم سوسائٹی رکھتے ہیں مدینہ ٹاؤن, ہم مکہ ٹاؤن, حرم ٹاؤن, اور فراڈ کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, لوگوں کا پیسہ کھا جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بات سے ناراض نہیں ہوتا کہ آپ دیکھیں جو ہمارے مذہبی مقدس مقامات ہیں اس کے اوپر بھی ہم فراڈ کرتے ہیں. اب الاثر جو ہے
اللہ پاک نے عصر کے وقت کی قسم کھائی ہے. کتنی خوبصورت یہ ہماری قرآن پاک کی جو صورت ہے, العصر والانسان لفی خسر, قسم کھا کے کہا گیا ہے کہ انسان خسارے میں ہے. اور انہوں نے بنائی العصر کنسٹرکشن کمپنی, اور دمادم مست کلندر ہو رہا ہے لوکل گورنمنٹ میں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ان میں سے جو ڈیلی ویجر ہے, اگر ان میں سے کسی کی اپنی کمپنی ہے تو یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. سگے بھائی کی ہے نہیں, سگے بھائی کے یہ بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اور دوسری بات کہ کیا وہ ڈیلی ویجز پہ انہی کاموں کے لیے رکھے گئے ہیں؟ اگر ان کاموں کے لیے نہیں رکھے گئے تو کیا اسپیشلٹی ہے ان کی کہ ہر کمیٹی میں وہ ہوتے ہیں؟ مانگڑ صاحب, اس کا دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو دیکھنا پڑے گا جو ٹینڈر کر رہے ہیں کیا یہ سی ڈی اے جو ماسٹر پلان ہے یا ریگولیشن ہے, کیا اس کے مطابق وہ پروجیکٹ الاؤڈ ہے. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, یہ بڑی کلیئر ہے کہ چیئرمین صاحب کو دیکھنا چاہیے. بات یہ ہے کہ اس کی سی ڈی اے کو ایکچولی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے. کاسٹ کیا کہ اگر آپ زون 4 اور زون 5 کو دیکھیں یا زون 2 کو دیکھیں, یہ جیسے ہی وہاں پہ کوئی روڈ بنا دیتے ہیں جو کہ سی ڈی اے پلان کے مطابق نہیں ہوتی, تو وہاں پہ اناتھورائز ایلیگل کنسٹرکشن شروع ہو جاتی ہے. کل کو وہاں پہ ریگولیٹڈ ڈیولپمنٹ آ ہی نہیں سکتی. میں چیئرمین صاحب کی نالج کے لیے ایک بتاؤں آپ کو, سی ڈی اے کا ٹوٹل رقبہ ہے اسلام آباد کا 2,25,000 ایکڑ. اس میں سے جو انلیگل کنسٹرکشن ہے وہ 1,65,00,000 ایکڑ پہ ہے. وہ کیسے ہے؟ جب تک ان ایریاز میں یہ اس طرح کے پروجیکٹ نہیں آتے تھے اس والیوم میں تو کنسٹرکشن نہیں ہوتی تھی. اب جناب آپ دیکھیں کسی روڈ کو دیکھ لیں جہاں جہاں انہوں نے روڈ بنائی ہے. اچھا, اب ایک اور بات, یہ کہیں سیوریج لائن ڈالیں گے, اور سیوریج لائن کو کیا کسی سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں, کسی نالے میں ڈالیں گے, نالا انشاءاللہ اس کو راول لیک میں لے آئے گا اور پھر آگے سی ڈی اے کاسٹ بیئر کرے گا یا پنڈی کے متاثرین کریں گے. یہ اگر 1 ارب روپیہ لگاتے ہیں, اس کا بینیفٹ جو ہے وہ 1 ارب کا ہو یا نہ ہو, سی ڈی اے کو اس کا جو کانسیکوینسز ہے اس کی ریکٹیفیکیشن کے لیے 2 ارب روپیہ لگانا پڑ جاتا ہے. اور اس کی وجہ سے سی ڈی اے کا ماسٹر پلان, سی ڈی اے کا ریگولیشن تباہ ہو گئے ہیں. آپ زون 4 زون 2 کی جو کنسٹرکشن انلیگل ڈیولپمنٹس دیکھیں جا کے, وہ ساری کی سارے ان پروجیکٹس کے گرد گھومتی ہیں. سندھو صاحب کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں سول سوسائٹی خاموش ہے, وکلا ہمارے وہ بھی کوئی ریٹ نہیں کرتا, آپ اور میں بیٹھ کے نشاندہی کرتے رہتے ہیں. کیا کرنا کیا چاہیے کہ یہ کرپشن رک جائے؟ یار ایک تو جو مانگڑ صاحب, میں اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ میں نے چیئرمین صاحب کا ایک اقوال زرعی کوٹ کیا تھا ادھر بیٹھ کے, کہ چیئرمین صاحب نے کہیں کہا کہ ہم نے ادارہ جو ہے نا یوٹیوبرز پہ نہیں چلانا. بھئی یا تو اگر آپ کے ایڈوائزر ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں تو بالکل آپ ہمیں اگنور کریں, یا ہم کسی پہ الزام لائیں کہ اس نے کرپشن کیا, جب تک وہ جیسے مہربان والی بات ہے تو وہ بتائیں. ہم تو آپ کو ایک غلطی یا ایک جو انلیگیلٹی ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور اس کا حل بتاتے ہیں. میرے بھائی, ایک تو فوری طور پہ اس جو پروجیکٹس ہیں لوکل گورنمنٹ کے, ان کو چیز کے تابع کیا جائے کہ پلاننگ ونگ سی ڈی اے میں ایک کمیٹی بنائی جائے جو کم از کم ممبر پلاننگ ہو, لیکن ممبر پلاننگ ٹاؤن پلانر ہو. میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں میرے بھائی, ممبر پلاننگ کے نتیجہ کمیٹی ہو جو کلیئر کرے پروجیکٹس کو کہ یہ ہمارے ایک تو کسی ریگولیشن کی وائلیشن میں نہیں بن رہے, ہمارے اپرووڈ جو ڈیولپمنٹ پلان ہے اس کے مطابق ہے, اور نمبر 2 کہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ سی ڈی او کو کر لو اس کی کاسٹ پے کرنی پڑے. اور چیئرمین صاحب ادھر توجہ دیں گے تو جیسے میں نے کہا کہ 162 مطلب تھاؤزینڈ ایکرز پہ انلیگل کنسٹرکشن ہے اسلام آباد میں. فار گاڈ سیک وی سے اٹ از دا اونلی پلانڈ اینڈ بیوٹیفل سٹی آف دا کنٹری, پلیز. تو ناظرین, سندھو صاحب اور میں نے جب یہ پروگرام کیا, یہ سیچرڈے کی شام ہے اور اس وقت 6 روڈ ایک پلازے میں ان کی میٹنگ جاری ہے جہاں پہ انہوں نے بندر بانٹ کرنی ہے. ابھی اتوار کا دن بیچ میں ہے, پیر کو یہ پھر بندر بانٹ ہوگی, اپنے من پسند ٹھیکیداروں میں 1.25 ارب روپے کے ٹھیکے تقسیم کیے جائیں گے. وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا, میرے پاس وہ ایسے وہ نام آ گئے, میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ کہیں وہ کمپنیاں کسی اور نام سے نہ لے آئیں. پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. سندھو صاحب کو میں نے وہ کمپنیاں دکھائی ہیں کہ جناب ان کمپنیوں کو نوازنے کے لیے ظفیر اور مرزا عمر فروخ جو ہے وہ واردات کرنے جا رہے ہیں.
5 مئی کے دن 1.25 ارب روپے کے ٹھیکے. کچھ 1.25 ارب روپے ایسے ہی نہیں آ جاتا. ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ بہت کمزور ہے. 1.25 ارب روپے آپ 21 ٹھیکے دینے جا رہے ہیں. دوسری طرف آپ نے جو اسلام آباد کی جو جیل ہے, جو جس 3000 قیدیوں کے لیے جو بن رہی تھی حوالاتیوں کے لیے, اور اس میں رہائشیں بھی بن رہی تھیں عملے کے لیے, اس کو آپ نے اکٹھا کر کے اسکویز کر کے اس کو آپ نے 500 حوالاتیوں کے لیے کر دیا. جو جس چیز کی ضرورت ہے اس کو آپ نے کم کر دیا, جس کی ضرورت نہیں ہے. 200 اسکیمیں اس وقت شہر کے آس پاس گرد و نواح میں مضافات میں جاری ہیں, جن کی کوئی مانیٹرنگ نہیں ہو رہی, اور دھڑا دھڑ مال کھایا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے ایک ایک کر کے رکھوں گا, اور یہ ڈیلی ویجر کیا کر رہے ہیں, ان کے سرپرست کیا کر رہے ہیں, اور یہ کس کس دربار کے ملنگ ہیں, کہاں کہاں یہ دھمال ڈالتے ہیں, کون کون ان کا سفارشی ہے. ایستا ایستا ساری گتھیاں آپ کے سامنے ہم کھولیں گے انشاءاللہ العزیز. اور جناب ڈاکٹر غلام سرور سندھو صاحب سے جو ان کی لیگل ایکسپرٹی ہے اس حوالے سے, اب دیکھیں نا, یہ اس بات کا مجھے نہیں پتا تھا. ان کاریگر فنکاروں کو ضرور پتہ ہے, لوکل گورنمنٹ والوں کو, کرپشن کے مندر والوں کو, اس کے اندر جو بت کرپشن کے ہیں ان کو سب پتہ ہے کہ سی ڈی اے کا جو پلاننگ ونگ ہے ان کی منظوری ضروری ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ چھڈو پلاننگ والے اپنی پلاننگ کریں, ہم اپنی پلاننگ کریں. تمہاری پلاننگ اپنی ہے, ہماری پلاننگ اپنی ہے. واہ کیا بات ہے لوکل گورنمنٹ والوں کی. تو ایسا ایسا ساری چیزیں ناظرین آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے, کھولتے جائیں گے. فی الحال شمشاد مانگٹ اور ڈاکٹر غلام سرور سندھو صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.